बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय खबरें के साथ मैं हूं नजरा। रुख करते हैं खबरों का। खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वात और मालाकंड में सरकारी और निजी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। इंतजामिया ने स्वात और मालाकंड में सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल बंद रखने का ये फैसला बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के खदशात के पेश नज़र किया गया है। सैलाब से मुतासरा इलाकों के सरकारी और निजी स्कूल 25 अगस्त तक बंद रहेंगे। याद रहे कि हालिया मानसून बारिशों और सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, जहां मुख्तलिफ हादसात में अब तक 373 अफराद की हलाकत हुई है, जबकि बहुत से लोग अब तक लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं, जहां सदर ट्रंप ने इनका इस्तकबाल किया। दोनों सदूर के दरमियान मुलाकात में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि मेरा ख्याल है रूसी सदर भी जंग का खात्मा चाहते हैं। हम चाहते हैं जंग सबके लिए बेहतर अंदाज में ख़त्म हो। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप के सफारती रास्ते की हिमायत करते हैं। हमें जंग के खात्मे की हिमायत करनी चाहिए। मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन के सदूर जंग का खात्मा चाहते हैं। ट्रंप का कहना था कि नहीं चाहता कि मामला साल 2 साल के लिए हल हो और फिर लड़ाई शुरू हो जाए। यूक्रेन में जंग रोकने का अच्छा मौका है। यूक्रेन के लोगों की खुशहाली चाहते हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि मामला ठीक रहे तो यूक्रेन और रूसी सदूर के साथ सैफरी की मीटिंग करेंगे। हम रूस और यूक्रेन के दरमियान देरपा अमन कायम करेंगे। डिप्टी कमिश्नर बनू ने मार्का हक और जश्न आज़ादी के बेहतरीन इवेंट्स मुनक्कद कराने पर मुतल्लिका अफसरान को सिफ्ती अवार्ड से नवाजा। डिप्टी कमिश्नर बनू मोहम्मद फ़हीम साहब ने रीजनल स्पोर्ट ऑफिसर बनू डॉक्टर हज़रतुल्लाह हटक, स्पोर्ट ऑफिसर सब डिवीज़न वज़ीर बनू रिजवानुल्लाह अवान और गुलशन इकबाल सीनियर क्लर्क को मार्का हक जश्न आज़ादी के बेहतरीन इवेंट्स मुनक्कद कराने के हवाले से बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफ़ी इसनाद से नवाजा और उनकी कारकर्दगी को सराहा। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर अल्लाह नवाज खान भी मौजूद थे। रीजनल स्पोर्ट ऑफिसर बनू हज़रतुल्लाह हटक, स्पोर्ट ऑफिसर सब डिवीज़न वज़ीर बनू रिजवानुल्लाह अवान और सीनियर क्लर्क गुलशन इकबाल ने डिप्टी कमिश्नर बनू मोहम्मद फ़हीम साहब और दीगर अफसरान का शुक्रिया अदा किया। रीजनल स्पोर्ट ऑफिसर डॉक्टर हज़रतुल्लाह हटक ने तारीफ़ी सनत वसूल करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जब खेल के मैदान आबाद रहेंगे तो हस्पताल वीरान रहेंगे। इंशाअल्लाह हमेशा नौजवानों को स्पोर्ट के मौके फराहम करते रहेंगे ताकि नौजवानों के लिए खेल के मैदान आबाद रहें। खबर शामिल करते हैं बिहारी से। हमारे ब्यूरो चीफ अल्ताफ़ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भट्टी बरादरी तंजीम का इजलास ज़ेर सदारत चेयरमैन जनाब नादर हुसैन भट्टी मुनक्कद हुआ। इजलास का आगाज़ सलावत कलाम पाक से हुआ। इजलास में भट्टी बरादरी के सूबाई और डिविजनल और सेक्रेटरी सतह के रहनुमाओं ने किसी तादाद में शिरकत फरमाई। इजलास में भट्टी बरादरी को मुनज़्ज़म करने के लिए बहुत अहम फैसले हुए। फैसला किया गया कि बरादरी का इत्तेहाद मजबूत बनाया जाएगा और बरादरी के तमाम नौजवानों के मसाइल को हल किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले अहम मसला बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी है, बच्चों की तालीम है। इजलास के अख्ताम पर चेयरमैन नादर हुसैन भट्टी ने भट्टी बरादरी तंजीम के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और भट्टी बरादरी के इत्तेहाद के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं बिहारी से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पीस काउंसिल के सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद वहीद राजा की इस्लामाबाद तकरीब में शिरकत और कारोबारी शख्सियात की भी शिरकत। इस्लामाबाद के 6 स्टार होटल में नेशनल पीस काउंसिल पाकिस्तान के सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद वहीद राजा की अहम तकरीब में शिरकत की, जहां मुल्क के नामवर कारोबारी शख्सियात जिनमें चेयरमैन फेडरेशन ऑल पाकिस्तान के चेयरमैन एजाज खान, डॉक्टर रिजवान खोखर, तनवीर अहमद और दीगर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में मोहम्मद वहीद राजा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और मेहमानों की जानब से फूलों के खूबसूरत गुलदस्ते पेश किए गए। तकरीब में 14 अगस्त की मुनासबत से एक केक भी काटा गया, जिसने महफिल में खुशियों का रंग भर दिया। मरकजी सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद वहीद राजा ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज कायदाना सलाहियतों के साथ खास तौर पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुल्क को महफूज खातों में रखे हुए है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की सलामती और खुदमुख्तारी के खिलाफ मैली आंख रखने वालों की आंखें निकाल दी। तकरीब में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद और नेशनल पीस काउंसिल जिंदाबाद के जज्बाती नारे भी बुलंद किए गए, जिससे शुरा के जज्बे और कौमी इत्तेहाद का मुजाहिरा हुआ। मोहम्मद वहीद राजा ने शुरा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे इज्तिमाआत मुल्क में अमन, भाईचारे और तरक्की की राह हमवार करते हैं।
خبر شامل کرتے لوئے وزیرستان وانا سے وانا میں آج مسلسل تیسرے دن بھی بانی تعلیم پرنسپل رحمت اللہ وزیر کی باعزت بازیابی کے لیے ہزاروں لوگوں کو تاریخی دھرنا جاری ہے۔ اس دھرنے میں طلباء، اساتذہ، پرنسپلز، قبائلی مشران، سیاسی سماجی رہنما اور کاروباری شخصیات بڑی تعداد میں شریک ہیں۔ مقررین نے جذباتی انداز میں کہا کہ رحمت اللہ وزیر کوئی عام فرد نہیں بلکہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے معمار اور علاقے کے بانی تعلیم ہیں۔ ان کا اغوا پورے علاقے کے علم و روشنی پر حملہ ہے۔ اگر حکومت نے فوراً اور عزت کے ساتھ بازیابی یقینی نہ بنائی تو عوام وانا کی تمام شاہراہیں بند کر کے اپنا اگلا سخت لائحہ عمل اپنائیں گے۔ شرکا نے پرزور الفاظ میں کہا کہ ہم اپنے اساتذہ، اپنے رہبر اور اپنے معمار تعلیم کو کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ جب تک رحمت اللہ وزیر واپس اپنے شاگردوں کے پاس نہ آ جائیں یہ دھرنا جاری رہے گا۔ کوہاٹ سے اسد نشاد کی رپورٹ کے مطابق انتہائی اہم دہشت گردوں کو گرفتار کر کے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس اور سی ٹی ڈی کوہاٹ نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے لیے کام کرنے والے 2 اہم دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ ریجنل پولیس آفیسر کوہاٹ عباس مجید مروت نے کوہاٹ پولیس کلب میں ڈی پی او ڈاکٹر زاد اور ایس پی سی ٹی ڈی سادات خان کے ہمراہ اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ گرفتار ہونے والے دونوں دہشت گرد تحریک طالبان پاکستان کے سہولت کار اور سی ٹی ڈی اور ڈسٹرکٹ پولیس کے اہلکار ہیں۔ پکڑے جانے والے سپاہی دہشت گرد سراج ضلعی پولیس کا اہلکار ہے جبکہ سپاہی فریدون سی ٹی ڈی پولیس کا اہلکار ہے۔ دہشت گرد اپنے نیٹ ورک ساتھ مل کر محرم الحرام میں کوہاٹ پولیس کے بڑے افسران کو ٹارگٹ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ دہشت گردوں نے پولیس لائن، مسجد کوہاٹ، تھانہ سی ٹی ڈی اور دیگر سرکاری عمارتوں میں دھماکے کرنے والے تھے۔ دہشت گردوں نے 10 محرم الحرام میں بھی جلوسوں میں دھماکے کرنے کی بھی منصوبہ سازی کر رکھی تھی۔ دہشت گردوں نے کوہاٹ پولیس اور سی ٹی ڈی پولیس کے اعلیٰ افسران کو ٹارگٹ کرنے والے تھے۔ پکڑے گئے دہشت گردوں کا مجسٹریٹ کی عدالت سے 15 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ آر پی او نے بتایا ہے کہ دہشت گردوں کے مزید نیٹ ورک اور ان کے ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے بڑے پیمانے پر کوہاٹ، کرک، ہنگو، کرم اور جنوبی اضلاع میں آپریشن جاری کیے ہیں۔ بہاولپور سے رپورٹ کر رہے ہیں ملک سعید چنر۔ صدر مرکزی پریس کلب قائم پور ملک سعید چنر کی دعوت پر صوبائی وزیر میاں کاظم علی پیرزادہ کے ان کے دفتر آمد پر شاندار استقبال کیا گیا۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں اور پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ اس موقع پر آئی ہوئی سیاسی سماجی شخصیات سے گفتگو کرتے ہوئے میاں کاظم علی پیرزادہ نے کہا کہ میرے حلقے کی عوام جس طرح مجھ سے محبت کرتی ہے میں ان کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی عوامی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کسر نہ چھوڑوں۔ حلقے کی عوام مجھے عزیز ہے۔ حلقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات کوشش کرتا ہوں تاکہ حلقے کی تمام محرومیاں ختم ہو سکیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جذبہ حب الوطنی کے تحت کام کر رہی ہیں۔ ان کا ویژن ہے کہ ہمارا پنجاب صاف ستھرا، ترقی یافتہ اور خوشحال ہو، جس پر وہ دن رات کام کر رہی ہیں۔ اس موقع پر سابق چیئرمین قائم پور راؤ شاہد اقبال، سعید باقر، حسین بخاری، معروف کالمنسٹ خان خدا یار خان چنر، سابق کونسلر شیخ عبد الجبار محمد شہزاد ودیرہ، سلمان خان چنر، صدر مرکزی انجمن تاجران سیٹھ محمد صفدر بنوار، محمد ارشد مونڈ، ملک محمد اسلم چنر، سینئر صحافی شیخ محمد اکرم فریدی، ملک محمد امیر چنر، حاجی غلام مصطفیٰ بٹ، محمد اعجاز سندھو، معروف خان مونڈ، مہر عبد القادر، عبد المطلب خضر اور دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ آخر میں صدر مرکزی پریس کلب قائم پور ملک سعید چنر نے صوبائی وزیر اور دیگر معزز مہمانوں کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کیا۔ محمد ساجد حسین بنو کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور سے کراچی تک زہریلے، سڑے ہوئے اور جان لیوا گوشت کی منظم اسمگلنگ کا ایک ہولناک سکینڈل منظر عام پر آ گیا ہے جو شہریوں کی زندگیوں پر قیامت بن کر ٹوٹ رہا ہے۔ پولیس اسکواڈ اہلکار اوج شریف کی اوج شریف میں بڑی کارروائی کے دوران آصف کوچ سے بھاری مقدار میں مردہ لاگر اور بیماریاں پھیلانے والا گوشت برآمد کیا گیا جو کراچی کے بازاروں میں بھیجا جا رہا تھا۔ یہ زہریلا گوشت لاکھوں شہریوں کی صحت کو تباہ کرنے کی ایک مجرمانہ سازش کا حصہ ہے جس میں ٹرانسپورٹ مافیا اور نااہل انتظامیہ کی کھلی ملی بھگت نے عوام کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ یہ گھناؤنا کاروبار ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے مالکان اور عملے کی سرپرستی میں چل رہا ہے جو لالچ کے ہاتھوں اپنی گاڑیوں کو زہریلے گوشت کی ترسیل کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آصف کوچ، گلوبل ٹرانسپورٹ اور دیگر بس سروسز کے ڈرائیورز اور کنڈکٹرز اس مکروہ دھندے کے سہولتکار ہیں جو دانستہ طور پر عوام کی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ، مقامی پولیس اور فوڈ اتھارٹی کی شرمناک
خاموشی اور کرپشن نے اس سنگین جرم کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ اسے پھلنے پھولنے کا موقع بھی دیا۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے یہ گوشت کینسر، ہیپاٹائٹس، ٹائیفائڈ اور دیگر مہلک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، جو کراچی کے شہریوں کے لیے موت کا پیغام ہے۔ عوام میں شدید غم و غصہ اور خوف پھیل چکا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹرانسپورٹ مافیا کے سرگنوں، بس کمپنیوں کے مالکان اور ملوث عملے کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ ساتھ ہی فوڈ اتھارٹی اور ضلع انتظامیہ کے نااہل افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، جو اپنی غفلت سے اس دہشت ناک کھیل کے شریک جرم ہیں۔ شہری پوچھ رہے ہیں کہ آخر کب تک ان کی جانوں سے یہ خطرناک کھیل کھیلا جاتا رہے گا؟ کیا حکومتی ادارے اس مجرمانہ نیٹ ورک کو توڑنے کی جرات دکھائیں گے یا کراچی کی عوام کو زہریلے گوشت کی بھینٹ چڑھنے دیا جائے گا؟ یہ قومی ایمرجنسی ہے۔ فوری تفتیش، سخت سزاؤں اور ٹرانسپورٹ کمپنیوں کی چھان بین کے بغیر یہ موت کا کاروبار رکنے کا نام نہیں لے گا۔ وقت ہے کہ حکام جاگے ورنہ عوام کی زندگیوں کی قیمت کون ادا کرے گا؟ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ بیورو چیف شعیب علی کی رپورٹ کے مطابق کراچی ڈسٹرکٹ سینٹرل تھانہ بلال کالونی میں موسیٰ بھائی کے بعد اب سلمان کاٹھیا واڑی کی موکل جاری۔ اس ہفتے سے تمام جرائم کرائم کے موکل مبلغ 3 لاکھ روپے میں دی گئی۔ گٹ کے معاوے کا طریقہ کار موسیٰ بھائی کی طرح ہے کہ ہر کیبن پر صرف اور صرف میرا سرمئی سرکل کا مال ہی بکے گا۔ ڈسٹرکٹ بیس ضلع سینٹر تھانہ بلال کالونی کی حدود میں ایس ایچ او اللہ بخش کے چارج لیتے ہی جرائم پیشہ افراد کی موچن لگ گئی۔ ذرائع کے مطابق ایس ایچ او بلال کالونی اللہ بخش کے چارج لیتے ہی گٹکا ماوا جوئے سٹے کی موکل فراہم کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق گٹکا ماوا ڈیلر سلمان کاٹھیا واڑی نے 3 لاکھ روپے ہفتے میں ایس ایچ او بلال کالونی اللہ بخش کو راضی کر لیا۔ اب پورے تھانہ بلال کالونی کی حدود میں ہر کیبن اور دکان پر صرف سلمان کاٹھیا واڑی کا گٹکا ماوا اور مین پوڑی چلے گا۔ تھانہ بلال کالونی کی حدود میں صرف نوٹ دو اور موکل لو، چاہے کوئی بھی جرم ہو۔ ایس ایچ او بلال کالونی اللہ بخش ایک کرپٹ ترین ایس ایچ او ہے۔ ہم ایس ایس پی سینٹر ذیشان صدیقی صاحب سے اور ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ صاحب سے گزارش کرتے ہیں ایس ایچ او بلال کالونی اللہ بخش کی محکمانہ انکوائری کی جائے اور اس کی جگہ اچھے اور ایماندار آفیسر کو تعینات کیا جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔